مفتی صاحب نے جس طریقے سے غصے میں آ کے گفتگو کی یہ بنتی نہیں تھی. جان چھڑانی تھی تو باقی مولویوں کی طرح کہہ دیتے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. اس لحاظ سے مفتی صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو باقی مفتی بولتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے آن کیا کہ کتابیں ہماری ہیں. لیکن جو یہ آن کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی اور جو دفاع انہوں نے کیا ہے اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی, نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں اور انجینئر اس راستے سے بھی, یعنی وہ منہ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم, مولوی جتنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ, اور پھر جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا, تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے کس کو, اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہوں نے کہا تو یار کتنے ساڑھے بزرگاں نو بیوقوف کہہ دیتا ہے, لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو. اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے وہ قبروں سے فیض, یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے, اشرف تھانوی صاحب. دو مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے, پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتا نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی, تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزار انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا, اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا.
550 साल बाद शेख अहमद रफाई के लिए रसूलुल्लाह ने कब्र अतर से हाथ बाहर निकाला, ख्वाब में नहीं बेदारी में, 90,000 लोगों की मौजूदगी में। झूठ लिखा, ये बापा जानी ने भी लिखा हुआ है, और इनके बड़े शेख ज़करिया कांदलवी तबलीगी जमात वाले ने फजाइल हाज में लिखा हुआ है, और कहते हैं जी हाथ चूमा उन्होंने, और अब्दुल कादिर जिलानी भी साथ थे, और नहीं चूम सके। और मैं तो जाके उन्हें क्यों नहीं चूमिया भाई, हालांकि वो पीर था, मुरीद तो शेख अहमद रफाई था। झूठा वाकया। ये तुम मानते हो जिस्मानी हयात, इसका जवाब दे, नहीं दे सकते। मैंने उसमें भी कहा था मैं जो कुछ पेपर आउट कर रहा हूं, इन्होंने जवाब देने हैं, उनके भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कभी भी बोरा खोल के किसी बात का जवाब नहीं दे सकेगा। उसने नहीं दिया, सदी बातें करके साइड पे हो गया। तो जो अल मुहन्नद में कीदा था ना कि हम बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, तो कब्रों से तो फैज मैंने बता दिया ये था कि कासिम नौतवी जिंदा होकर दोबारा से कब्र से निकल आया। सीने से फैज के लिए हमने ये वाकया बयान किया था, जिसके ऊपर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के मुंह से तो गांधी निकलता है, ऐसे मुंह की बवसीर है। यार ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे, फिर तो मैं मुजरिम हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है, दूसरा कह रहा है कि देवबंद दिमाग बंद, मेरा क्या कसूर है। अच्छा, उन बाबों को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा उनके दिफा पे पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं देखें कि हमारे भी यहां होता है ना, कोई लड़का जो है वो जरा अच्छा लिबास पहना हो तो वो कहते हैं आज तो बड़ा तू चमक रहा है, अगर तू लड़की होता तो मैं तो उससे शादी कर लेता। नाऊज़ बिल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं। मुफ्ती साहब ये आपके मदारिस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी मुबारक जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को ये कह रहा हो, और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गाने दीन है, बुजुर्गाने दीन ये तरबियत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि अगर तू ये होता तो मैं तेरे से शादी कर लेता। मतलब अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद उधर ही करते होंगे, हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी। तो समझ आती है तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायात औलिया लिखी हुई हैं। ये वाकयात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना ये प्रिंट करवा के ना वाकयात रखे हुए। चूंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जामात लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिलमफहूम बयान करता था और मैं ये कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं भी, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की हमीयत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं नीचे को बाबा छड़ना, जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्हा पा लेना है मैं उन्होंने, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो मैंने आज इरादा किया कि मैं ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और देवबंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि इसे सुनो और जाके मैच करो कि क्या ये लैंग्वेज उलमाए दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिफा कर रहा है कि जी वो लादा से हुआ था, और मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ही है। ये कह रहे हैं ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के ही थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ियों वाले नहीं थे। और देखें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, कह रहा है उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबो नहीं करना था। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुस्तारी हिदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है, तो इनको बुरा लगा। वो खुद मान रहे, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। और दूसरा, जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज, क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी?
اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے, اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے, اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے سے نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں, لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے. ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں. اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے 8 سے 12 سال پہلے, شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے, اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے, میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا, وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کرٹیکل کیا تھا 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا, بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا, اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے, بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا, اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح, غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے. بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے. اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں, اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر. یہ 2 واقعات ایک جیسے, یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے, ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک منی اگینسٹ منی ہے, دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے. خام خواہ. اور پھر لیگ کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے, میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیگڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی. بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا. پھر کہتا ہے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم چاہتے تو یہ کر ایویں خام خواہ کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو. اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین, نہ کوئی جج, نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے, وہ اسے ہانٹ کریں گی. ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی اسٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں, پکڑے جائیں گے. اور یہ بھی پکڑا گیا. اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا, اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے, وہ بھی سن لیں کس طرح. جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں,
32 اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں. بڑی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے. 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے. میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک. یعنی میری ایج میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے. 47 ایئرز. اور ان قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے. وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے. عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی, سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے. آخری 8-10 سال تو نبینا بھی ہو گئے تھے. آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی. اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں. اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا, ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں, لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں. 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے. لہذا اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال. ٹین ایجر. اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, وہ تو نقل کر رہے ہیں, جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا اشرف تھانوی ہے. 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے, دوسرا پھر بھی باز نہ آئے. ہاں, اور پھر صرف یہاں تک نہیں, پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے, تو شرم ہی کرنی چاہیے. اب آپ سنیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا, اشرف علی تھانوی صاحب. حکایت نمبر 304. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. گنگوہ اس جگہ کا نام ہے, اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں. احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں. ظاہر ہے جی اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے, وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں, ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے, یہ دیکھ لیں. اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی, وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا. اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے. حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, محبت آمیز لہجے میں فرمایا, یہاں ذرا لیٹ جاؤ. یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے. میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا, اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے. اچھا دیکھیں, یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے. پہلے تو وہ شرما کے جب انہوں نے زور لگایا, ان کا یار اب استاد ہے, یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا, وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے. چت لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا, مجمع میں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے. اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا. یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو, بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ 2 بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر, مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے. ادھر میں اور کیا کڑا مفتی صاحب, اللہ دے بندے, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی ہے, کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائڈ پہ لے جاؤ, مفتی عبدالعزیز کی طرح. اور کیا مطلب نکالوں, آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جائے انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے جائیں, انہیں کہیں جو کڈو کے کڈ. انہوں نے تو نکالا ہے, اسپاٹ لائٹ فلم بنائی ہوئی ہے بھائی. ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننس کے ساتھ, انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے. وہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتے. یہاں پہ بھی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائے ونڈ میں, جب انہیں شکایتیں ملی, میں 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر تبلیغی جماعت کے چلے میں یا سروزے میں نہیں نکلے گا. سلام ہے, وہ بھی دیوبندی تھے لیکن انہیں سمجھ تھی کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے, کہنے دو. مولوی نیچے ٹلدا, جدو مولوی کسی چیز کا ارادہ کر لے وہ نیچے ٹلدا. بالکل. شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے, ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا. بہرحال شکریہ عاشر تھانوی صاحب, آپ نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتا دیا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اللہ کرے کہ آپ نے اس کے اثرات قبول نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے, باقی یہ آرٹ سے معاملات نہیں چل رہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر ہے اس میں 800 سے 700 سال پہلے لکھ کے گئے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بدفعلی والا عمل ہے, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی قاضی یعنی جج, کوئی فقیہ, کوئی مفتی, کوئی عالم اس عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے. اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ جب آپ سفر پر ہوں تو اپنے بچوں کی پہنچ سے ان بزرگان دین کو دور ہی رکھے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا تھا, میں نے حاجی عبد الوہاب صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پابندی لگائیں کہ کوئی بھی ٹین ایجر بچہ اپنے بڑے بھائی یا والد کے بغیر تبلیغ میں نہیں نکل سکتا. انہیں پتا تھا کہ یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں. لو جی, اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر 2. ہاں جی, میاں 2 آ رہا ہے. اور یہ بھی نقل کرنے والا جو بے وقوف بقول مفتی صاحب کے, وہ ان کا بہت بڑا عالم ہے, عاشق الہی میرٹھی, بہت بڑا عالم دین. آپ دیکھیں یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب نے تو نہیں بتانی تھی, وہ تو ان دونوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے, ان بیچاروں کو تو نہیں پتا. اور جب میری ان سے ڈسکشن, ان کا کہ جی انجینئر صاحب میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نے تو زندگی قرآن پہ لگائی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے تو فری یہ جنرل سٹور کھولا ہوا ہے الحمدللہ, میٹرو ہے بلکہ. تذکرۃ الرشید, اس میں عاشق الہی میرٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں, یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا ساتھ قاسم نانوتوی صاحب کو, اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا, اس کے بعد کیا نکلا. وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب نے فرمایا, میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں, یعنی کہ دلہن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے. ہاں جی, اب میں وہ والا مولوی ہوتا کہتا کہو سبحان اللہ. اچھا, سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے. لو جی, کام بھی ختم. مفتی صاحب ان 10 بواسیر کتنے ہیں؟ کوئی رہ گئی اس میں چیز, مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ شیطانی خواب ہے, اس کو شیطانی خواب رہنے دیں, اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں, اگلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی, کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرس کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نانوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا
چنا گیا اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے, میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ہاں ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے جائے وہی کچھ خواب ہی نظر آتا جائے. ہاں جدو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا. قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے, اگلی کیس جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ جی اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے؟ مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی, اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ, اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا, اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں آر مقابلہ کیتا ہے, اور خود بھی ذلیل ہوئے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. ہاں یہی کچھ وہ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں. میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے, جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے, ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہیں, بورا کھول لیا جائے وچوں کہ نکلے آ جائے, بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی. یہ اپنے بزرگوں کی صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اس لیے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے. ان کے پاس یہی کچھ ہے. حمیت دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے, میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں نا. ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لیے, کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کیا گالیاں وہ استعمال کر رہا ہے, کیا لینگویج یوز کر رہا ہے. یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کریں. میرا دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے, اختلافی موضوعات کے اوپر. تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں. ابھی تو بابوں کے عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا. وہ تم نے کیا کرنا تھا؟ صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہو جائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کو غلط مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے. حرج یہ ہے کہ اگر بابے جاتے ہیں نا تو فرقہ بھی سارا فارغ ہوتا ہے. If there is no Qasim Nanotwi, there is no Deoband. If there is no Al-Muhannad Al-Mufannad, there is no Deobandiyat. If there is no Husamul Arman, there is no Barelwiyat. یہ مسئلہ ہے. تو پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی تھی, مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو, غوث, قطب, ابدال, وہ کسی صحابی, اور صحابی بھی پھر حضرت معاویہ کو لے کے آتے ہیں. ہاں وہ شیعہ کا بھی گھوڑا ہے اور ادھر سنیوں کا بھی گھوڑا ہے, حضرت معاویہ کا گھوڑا. ٹھیک ہے, اس کے قدموں کی خاک کو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں پہنچ سکتا. معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتے تھے, عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی اڑنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب یہ حال ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے پہ اگر کسی بابے کی تعلیمات ہیں تو تم تو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں انہیں سمجھتے تھے. تو بلی چڑھاؤ بابوں کو, کیا فرق پڑتا ہے؟ یا کہہ دو کہ یہ ان سے غلط ہوا, باقی چیزیں ٹھیک تھی, یہ کہہ دو. یہ بھی جرت نہیں ہے. اور ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کی توہین کرتے ہیں, اور تم تو کہتے ہو کہ تمہارے بابے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. حالانکہ یہ جعلی تمہاری بات ہے. کوئی عام مسلمان بھی کسی جانور
کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا. مسلمان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ جعلی مسئلہ تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا ہے, ہم نہیں مانتے. نہ ہم شیعہ کے گھوڑے کو مانتے ہیں, نہ سنیوں کے معاویہ گھوڑے کو مانتے ہیں. بالکل یہ فراڈ ہے. لیکن پھر بھی تم نے تو مانا نا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک افضل ہے تمہارے بزرگان دین غوث کتب ابدال سے. تو میرا نعرہ تو تم سے سافٹ ہے. میں نے تو کہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب ابدال شے ہی کوئی نہیں. تمہارا نعرہ تو زیادہ سخت ہے. میں تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ لا رہا ہوں, تم تو ایک جانور کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں بابوں کو سمجھ رہے. تم نے تو زیادہ بابوں کی توہین کی ہوئی ہے. اگر یہ توہین ہے تو کہتے ہیں جی یہ ثابت کرو, لو سامو ثابت کرتا جے میں. میرا خیال ہے مفتی صاحب کے لیے اتنی خوراک کافی ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے ان کو آرام آ جائے گا. امید ہے کہ وہ رجوع لائیں گے. میں نہیں چاہتا تھا میں یہ ریکارڈنگ کرواتا, پرانی ویڈیوز سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا بنا کے انہیں جو جواب دیا. لیکن پھر بھی چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ جیلم میں آپ کو پتا ڈرامہ لگانے آئے تھے 2-3 سال پہلے, تو 2-3 سال لگے ہیں بورا کھلنے میں, اور بورے جو نکلے آ جائے اور تھوڑے سامنے آ گیا. لہٰذا جن اسٹوڈنٹس کو کوئی وام تھا نا کہ اس کے پاس کوئی شے ہے تو سیجے تک لے آ جائے کہ نکلے آ جائے بورے جو بواسیر نکلی جائے. ہاں بقول اس کے انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. ہم تو دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بندی عوام کو سمجھ دے, اور یہ جو سر بلند دو بند کہتے ہیں نا, یہ دماغ بند, سر بند دماغ بند, اس سے باہر نکلے اور مسلم ہو جائیں. ہاں سیدھی سی بات ہے, فرقوں سے باہر نکلیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.